علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ حضور سید عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، من صلی علی واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جس شخص نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ مزید فرمایا من صلی علی عشرہ صلی اللہ علیہ مئۃ، جس بندے نے مجھ پر 10 بار درود پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر 100 رحمت نازل فرماتا ہے۔ مزید فرمایا من صلی علیہ مئۃ کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، اور جس بندے نے مجھ پر 100 بار درود پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ مہر لگا دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہے۔ اور ساتھ یہ انعام فرماتا ہے، فرمایا وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، اور کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہداء کے ساتھ اٹھائے گا۔ یہ کیسی پیاری فضیلت اس حدیث طیبہ میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے حوالے سے بیان کی گئی ہے۔ تو ہم تمام الحمدللہ ہی عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے ہیں، تو شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ماہ میلاد میں اپنے پیاروں کو، اپنے مریدوں کو، مسلمانوں کو یہ ہدف دیا تھا کہ ماہ میلاد میں انشاءاللہ ہم روزانہ حضور کی ذات پر 1200 بار درود پڑھیں گے۔ تو کثیر عاشقان رسول پڑھتے آ رہے ہیں، 12ویں گزر گئی اور ابھی ماہ میلاد جاری ہے۔ تو ابھی ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل، ابھی حدیث پاک سنی ہے وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کے ساتھ اٹھائے گا۔ اب شہید ہونا کوئی آسان بات ہے؟ شہداء کے بارے میں کیا کیا روایات، آیات قرآنی منقول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر شہداء کی شان کو بیان فرما دی ہے۔ تو ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل روزانہ جتنا بن پڑا، بہتر تو یہ ہے کہ 1200 بار پڑھیں، لیکن کم از کم جتنا بن پڑا، کم از کم 313 بار تو ہم انشاءاللہ شہدائے بدر کی تعداد کے مطابق تو ضرور پڑھیں گے۔ ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسماء ہیں، جو نام مبارک ہیں، وہ 313 ہیں، تو 313 اسماء مبارک کی تعداد کے مطابق ہم پڑھیں گے۔ بحمد اللہ تعالیٰ میلاد کا مہینہ جاری ہے، اور عشاقان رسول یہ بڑی دھوم دھام کے ساتھ جھوم کے میلاد مناتے ہیں۔ اب یہاں پہ کوئی ایسا ذہن موجود نہیں ہے کہ جس کو اب میلاد کے اس بات پر دلائل درکار ہوں۔ بحمد اللہ تعالیٰ سب میلاد کو ماننے والے ہیں، تو اگر دلائل وہاں دیے جاتے ہیں جہاں پہ کوئی ذہن کے اندر کوئی خلل پیدا ہو جائے، تو یہاں پہ تو ذہن سب کا الحمدللہ کلیئر ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ جو میلاد ہے، یہ میلاد منانے کا اصل فائدہ، اصل مقصد اور اصل طریقہ کیا ہے؟ ایک تو یہ طریقہ رائج ہے ہمارے ہاں محافل میلاد کا انعقاد، نعت خوانی کا انعقاد، اس کے جواز میں تو کوئی دو رائے نہیں، بالکل جائز، کار ثواب ہے۔ لیکن کیا ہم ان چیزوں کے پیچھے اپنے اصل مقاصد کو تو نہیں بھول گئے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا، اس مقصد کو تو نہیں بھول گئے؟ یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کا مقصد ہے، یہ بندگان خدا کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملانا ہے۔ اگر یہ مقصد ہم چھوڑ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا چھوڑ دیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، آپ کے فرامین کو ماننا چھوڑ دیں، اور ساری رات ہم سپیکر پکڑ کے مائک پکڑ کے جناب سپیکر پھاڑ دیں، نعت خوانی کرتے رہیں، تو آیا کہ یہ نعت خوانی کرنا، یہ لمبے لمبے خطاب کرنا، یہ جلوسوں پہ شرکت کرنا ہمیں تعلیمات نبوی کے بغیر فائدہ دے گا یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پہ اتباع رسول کا حکم دیا، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ رسول اللہ کی جو حیات طیبہ ہے یہ بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے محبوب ان سے فرما دو کہ اگر یہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں تو فَاتَّبِعُونِي، وہ محبت بھی کیسے ثابت ہوگی کہ یہ اے رسول یہ آپ کی اتباع کریں، اے محبوب یہ آپ کی بات کو مانیں، پھر کیا ہوگا؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ پہلے دعویٰ کیا تھا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اتباع کے بعد کیا ہوا؟ یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ رسول جو تمہیں دیں اس کو لے لو، جس بات سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ اور کثیر آیات طیبہ ہیں جس میں اتباع رسول کا حکم دیا گیا ہے۔ اب اتباع رسول کس میں کرنی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اتباع رسول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم کو حکم دیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ فرمایا کہ اے چادر اوڑھنے والے، اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کا یہ چادر اوڑھنا کتنا پسند آیا کہ قرآن کریم میں فرما دیا، بڑے ایک محبوب کا دل سمجھیں کہ جو ہیبت طاری ہوئی تھی اس ہیبت کو ختم کرنے کے لیے یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کے تھوڑے سے حصے کے سوا ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کرو، نصفہ آدھی رات کر لو، او زد علیہ یا کچھ او انقص منہ یا کچھ اس سے کم کر لو، او زد علیہ یا آدھی رات سے کچھ زیادہ کر لو، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اب یہ آیت طیبہ نازل ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث طیبہ کی راویہ ہیں، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانا یقوم من اللیل، رات میں قیام فرمایا کرتے تھے۔ اب یہ کوئی ایک دو بار کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ اکثر ہی آپ کا یہ عمل تھا کہ آپ راتوں کو قیام فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا ایسا قیام فرمایا کرتے تھے کہ حتیٰ تنفطر قدماہ، کہ آپ کے قدمین مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آیا حتیٰ تنفطر، کہ آپ کے قدمین مبارک پھٹ جایا کرتے تھے سوجن کی وجہ سے۔ ایک روایت میں آیا او ساقاہ، کہ قدمین مبارک پھول جاتے، سوج جاتے، اور وہ سوجن آپ کی پنڈلیوں تک آ جایا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ یہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ حال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کے سبب سے اگلے اور پچھلے لوگوں کو گناہوں کو بخش دیا ہے، آپ کے سبب سے اللہ نے لوگوں کو معاف فرما دیا ہے، تو آپ کو یہ عمل کرنے کی حاجت کیا ہے؟ فرمایا افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں یہ پسند نہ کروں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ اب یہ راتوں کو جو آپ قیام فرما رہے ہیں اور اس قدر سخت قیام فرما رہے ہیں، اب یہ جو قیام ہے یہ کسی فرض عبادت کے لیے نہ تھا، یہ نفلی عبادت تھی۔ تہجد کی نماز نبی کریم پر فرض تھی، یہ جو قیام ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو حکم فرمایا تھا قم اللیل الا قلیلا، کہ رات کے تھوڑے سے حصے کے سوا ساری رات قیام کرو، یہ اس حکم کو بجا لانے کے لیے تھا۔ اب ہمارے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے نماز کی محبت، نماز سے ایسی محبت ہے کہ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں قیام ہے، قدمین بارک سوج جایا کرتے ہیں پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں قیام ہے۔ نماز سے کیسی محبت ہے، فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی، نماز سے ایسی محبت ہے۔ اب اصل تو میلاد یہ ہے کہ ہم تعلیمات پہ عمل کریں۔ اگر کوئی بندہ 4-4 6-6 دیگیں نہیں پکاتا، گھروں پہ لائٹنگ نہیں کرتا، اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، لیکن اگر وہ تعلیمات پہ عمل کر رہا ہے تو وہ حقیقی طور پہ میلاد منانے والا وہ بندہ۔ لیکن اگر کوئی بڑی بڑی محافل کا انعقاد کرے، دیگیں پکائے، لوگوں کو کھلائے، اب تو یہ چائنا کی لائٹیں جو ہیں، شکر گزار ہے چائنا کی لائٹوں کے، وگرنہ اس کے علاوہ پتہ نہیں چلتا کہ عاشق رسول کون ہے، ہمارا کردار نہیں بتاتا کہ عاشق رسول ہیں۔ لائٹیں دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے اچھا یہ عاشق رسول کا گھر ہے، لیکن ہمارے کردار سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ یہ عاشق رسول ہے۔ بات نماز کی تھی کہ یہاں پہ تعلیمات پہ عمل کریں گے تو یہ اصل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اب بے نمازی کے بارے میں قرآن کریم کے اندر کئی ایک وعیدات منقول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنتی لوگ جہنمی سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا؟ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، وجہ یہ ہے جہنم میں اس لیے ڈالے گئے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آگے دو آیتوں کے بعد فرمایا فما تنفعہم شفاعت الشافعین، کہ یہ ایسے بدبخت قسم کے لوگ ہیں کہ شافعین کی شفاعت انہیں نفع نہ دے گی۔ علامہ خازن فرماتے ہیں کہ شفاعت یقیناً نفع دینے والی ہے، انبیاء شفاعت کریں گے، شہداء شفاعت کریں گے، علماء شفاعت کریں گے، شفاعت یقیناً نفع دینے والی ہے، لیکن یہ ایسا بندہ ہے بے نمازی فما تنفعہم شفاعت الشافعین، کہ شافعین کی شفاعت اسے نفع نہ دے گی۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، بے نمازی کے بارے میں فرمایا کہ عنقریب ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوں گے جو نمازوں کو ضائع کریں گے اور خواہشات کے پیچھے دوڑیں گے، تو ان کے لیے غی کا جو جنگل ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کیا ہے۔ مراد آباد علامہ نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو غی آیا نا آیت طیبہ کے اندر، یہ غی جہنم کی ایک ایسی وادی کا نام ہے کہ جس کے اندر ایک کنواں ہے، اس کا نام ہب ہب ہے، اور یہ ہب ہب وہ کنواں ہے جب جہنم کی آگ بجھنے کو آتی ہے تو اس ہب ہب سے تمام جہنم کو دوبارہ بھڑکا دیا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم نے بتا دیا کہ بے نمازیوں کا جو مقام ہے وہ وادی غی ہے۔ تو آج ہم میلاد منانے والے، حضور کی محبت کا دعویٰ کرنے والے، محبت تو اصل میں یہی ہے نا کہ محبت کے جب تقاضے پورے کیے جائیں، محبت کا تقاضا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو ہم عشاقان رسول کا جو ہم دعویٰ کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی حفاظت بھی کریں۔ میلاد کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کہ ہم حضور کی تعلیمات پہ عمل بھی کریں۔ قرآن کریم کے اندر تخلیق کا مقصد بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ جو دیگر ہمارے افعال ہیں یہ ضروریات میں سے آ جاتے ہیں، لیکن اصل مقصد تخلیق کا کیا ہے؟ عبادت، اور عبادت میں سے سب سے اعلیٰ عبادت کون سی ہے؟ نماز۔ اگر ایک میلاد منانے والا نماز ہی چھوڑ دے تو اس نے کیا میلاد منایا؟ اس نے کیا حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی؟ وہ میلاد منا کے سمجھے کہ میں تو جنتی ہوں، مجھ پہ جنت کی مہر لگ گئی ہے، تو یہ اس کی بھول ہے۔ حدیث طیبہ میں فرمایا کہ بے نمازی جو بندہ ہے اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی اچھے کام کا اجر اس کو نہیں دیتا۔ اگر نماز نہیں پڑھتا لیکن صدقات بہت کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا لیکن ساری رات نفل پڑھتا رہتا ہے،
نماز نہیں پڑھتا لیکن قاری قرآن ہے، قرآن پڑھنے بیٹھتا ہے جو جناب 3 دن کے اندر 4 دن میں قرآن پڑھ دیتا ہے، تو یاد رکھیے ان اعمال کا اللہ تبارک و تعالیٰ فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ نبی آخر الزماں نبی صادق صلی اللہ علیہ